السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پورے ملک میں کرونا کی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک حد تک خراب ہوتی جا رہی ہے، اور تقریباً 8 لاکھ کے قریب جو افراد ہیں پاکستانی ہیں وہ کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور جو 24 گھنٹوں کے دوران جو متاثرہ مریض آئے ہیں ان کی تعداد بھی 5000 سے زیادہ ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ اس میں ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ نومولود بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم احتیاط نہیں کر رہے، احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہے۔ آج میں جو پروگرام کر رہا ہوں ماسک لگا کر اور گلوز پہن کر، اس کا بنیادی مطمع نظر بھی یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی فراہم کی جا سکے کہ کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے احتیاط کریں، اور احتیاطی تدابیر پر اور حکومت کی طرف سے جو SOPs بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ خصوصاً ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں بھارت، وہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 2 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جو 48 گھنٹے ہیں گزشتہ، اس میں تقریباً 50,000 کے قریب جو ہیں بھارتی جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس وبا سے، اور بھارت میں اس وقت آکسیجن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اموات کا جو سلسلہ ہے وہ تھم نہیں رہا۔ شمشان گھاٹ ہوں یا پھر قبرستان، اتنے تعداد میں مردے آ رہے ہیں کہ انہیں دفنانے یا انہیں جلانے کا انتظام بھی بھارتی حکومت یا وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ نہیں کر پا رہا۔ تو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ عالمی میڈیا اسے جہنم سے تعبیر کر رہا ہے، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک تو عوام کی طرف سے احتیاط نہیں کی گئی، دوسرا حکومت کی طرف سے جو ہے وہ قبل از وقت اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے کرونا کو شکست دے دی ہے، اور اس کے بعد جو 12 سال بعد میلہ ہوتا ہے کھمب میلہ، وہ اس کا انعقاد 2021 میں کیا گیا، اور اس وجہ سے صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی کہ وہاں پر گنگا جمنا کے کنارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی اس میلے کی وجہ سے، اور وہاں پر لوگ نہائے، جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے، اور اب متاثرین کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ حکومت کے سنبھالنے میں نہیں آ رہی۔ تو اس لیے احتیاط کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارا بھی ایک بڑا مذہبی تہوار عید الفطر آنے والا ہے، تو لوگ احتیاط کریں۔ لوگوں نے ظاہر ہے مسجد میں بھی جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر سے پہلے جو شاپنگ ہے وہ بھی کرنی ہے لوگوں نے، لیکن شاپنگ ضرور کریں، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، یہ گلوز لازمی پہنیں، ماسک کا استعمال لازمی کریں، اور سماجی فاصلہ جو ہے اسے ضرور برقرار رکھیں۔ تو اسی میں اگر آپ کی زندگی ہے تو پھر آپ عیدیں بھی منائیں گے، پھر مذہبی تہوار بھی منائیں گے، پھر اپنے دوستوں یاروں سے گلے بھی ملیں گے، اور کیا فائدہ کہ آپ بے احتیاطی کی نظر ہو جائیں اور خود بھی ایک پریشانی میں مبتلا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی کسی پریشانی میں مبتلا کر دیں۔ تو احتیاط کریں، احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو اس سے صرف آپ کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اپنے پیاروں کا نقصان ہوگا، آپ کے اپنے خاندان کا نقصان ہوگا۔ تو اس سے خدارا محفوظ رہیے، اور محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، آپ گلوز کا استعمال کریں۔ یہی کے لیے میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، تو میں نے کچھ اور گزارشات کرنی تھیں۔ آج PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے، اور انتہائی اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس اجلاس کی میزبانی بھی کر رہے ہیں اور اس کی صدارت بھی کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب میاں شہباز شریف جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں، اور مریم نواز کا جو لہجہ ہے اس کی تلخی بھی قدرے کم ہو چکی ہے، اور جو دیگر عوامل ہیں وہ یہ ہیں کہ آصف علی زرداری کی طرف سے ایک بڑا پیغام جو ہے وہ قیوم سومرو کے ذریعے مولانا فضل الرحمان تک پہنچا ہے۔ اس پیغام کے بعد جو ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ PDM جو ہے اس میں دراڑ پڑ گئی تھی، اور لانگ مارچ کے معاملے پر جو ہے وہ دراڑ اس لیے پڑی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP جو تھیں وہ استعفوں کی حامی نہیں تھیں، اس وجہ سے پھر لانگ مارچ نہیں ہوا اور PDM ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ پھر PDM کے جو 8 جماعتیں ہیں وہ آج بیٹھ رہی ہیں۔ PDM کے مستقبل پر غور کرنا ہے ان جماعتوں نے۔ مولانا فضل الرحمان اس اہم ترین اجلاس کی آج سربراہی کر رہے ہیں اور میزبانی بھی کر رہے ہیں۔ افطار ڈنر بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر پر ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال شریک ہوں گے۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ، محمود خان اچکزئی اور اس کے ساتھ ساتھ اختر جان مینگل کی جماعتوں میں سے نمائندگی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ خود اس اہم ترین اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے یا براہ راست شریک ہو سکتے ہیں۔ شام کا یہ اجلاس ہوگا اور اس میں غور کیا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو
عہدوں پر استعفیٰ دیا گیا ہے PDM کے عہدوں پر، اس پر کیا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کے درمیان درپردہ رابطے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ ان درپردہ رابطوں کی وجہ سے ہی مریم نواز کے لہجے میں بھی قدرے جو ہے وہ نرمی آئی ہے، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ میرا مطمع نظر یا میری تنقید بلاول بھٹو زرداری کے لیے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا دوبارہ PDM کا حصہ ہوگی، کیا دیگر جو جماعتیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے اعتراضات جو ہیں وہ سامنے لائیں گی، یا پھر پیپلز پارٹی کو ان تمام تحفظات کے باوجود قبول کر لیا جائے گا جو استعفوں کے معاملے پر ہوا یا پھر اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر ہوا۔ قائد حزب اختلاف سینٹ یوسف رضا گیلانی اور میاں شہباز شریف کے درمیان بھی جلد ایک ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے۔ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں، کیونکہ مفاہمت کے بادشاہ پہلے یہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آئے، اور پنجاب میں جو مفاہمتی سیاست ہے وہ شہباز شریف سے شروع ہوتی ہے، اور شہباز شریف مزاحمتی سیاست کے جو ہیں مخالف ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کس حد تک جو ہیں وہ اختیارات میاں شہباز شریف کو دیتے ہیں، اور یہ مفاہمتی سیاست کیا آگے چل کر کسی بڑے انتخابی اتحاد میں بھی تبدیل ہوگی یا نہیں۔ البتہ مستقبل قریب میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں ایک بڑا محاذ جو ہے وہ بزدار حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا اور بزدار حکومت کو چلتا کرے گا۔ لیکن مریم نواز نے ایک بات واضح کر دی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے تاکہ اس کی نااہلی جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے، اور پھر یہ گلہ نہ کر سکیں کہ ہمیں وقت نہیں دیا گیا۔ اگر ہمیں 5 سال دیے جاتے تو پھر ہم وہ کر دیتے جس کا ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا، اس لیے انہیں 5 سال دینے چاہیے۔ لیکن ان کے اس 5 سال کے آپشن پر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز واضح کریں کہ کس اشارے پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے مریم نواز ہی یہ کہتی تھیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ جلد سے جلد رخصت کریں گے، اور انہوں نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، اس لیے ان کا اقتدار میں رہنا عوام کے لیے اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن کیوں مریم نواز جو ہے وہ اب اس بات پر مصر ہیں کہ 5 سال پورے کرنے چاہیے؟ کیونکہ مریم نواز کے بیرون ملک جانے کی جو افواہیں ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں۔ ان افواہوں میں کتنی سچائی ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس حد تک قریب آئیں گی، آج شام کو اس حوالے سے جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کیجیے، احتیاط کیجیے۔ وبا سے نجات کے لیے آپ کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔